اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کروڑ احسان اور شکر ہے کہ اس کی توفیق اور عنایت سے رمضان المبارک کے ہم نے روزے رکھے، تراویحاں پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، صدقہ زکوٰۃ خیرات کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر عبادت کو اپنی مہربانی سے قبول فرمائے اور اس کو اجر عظیم کا ذریعہ بنائے۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک بھی غمخواری کا مہینہ ہے اور صبر کا مہینہ ہے اور اللہ کے ذکر کرنے کا مہینہ ہے۔ ویسے بھی ایک آدمی کو مہینہ بھر عادت ڈالنے سے عادت بڑھ پڑ جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ عید کے بعد سب چیزوں کو چھوڑ بیٹھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عمل اللہ کے یہاں وہ مقبول ہے جس میں دوام ہو، جس میں ہمیشگی پائی جاتی ہو۔ کسی نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت نماز پڑھ کے خالی چلے جاتے ہیں، معلوم نہیں قبول ہوئی کہ نہیں؟ تو بڑا اچھا جواب ارشاد فرمایا اگر ظہر کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو ظہر کی اللہ نے قبول کی تو عصر کی توفیق دی، اگر عصر کے بعد مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو کہ عصر کی نماز اللہ نے پہلے قبول کر کے پھر مغرب میں آنے کی توفیق دی۔ تو جن لوگوں نے رمضان المبارک میں بڑی دل جمی سے، خوش شوق سے، ذوق سے نمازیں پڑھی، اب اگر نمازیں پڑھتے رہیں گے تو سمجھو کہ رمضان کے مہینے کی نمازیں قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پہلے قبول فرماتے ہیں اور پھر اجر کی اور اس کے دوبارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، حضور کی صحبت میسر تھی، آپ کو تو زندگی بھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں بھی زیارت نہیں ہوئی، اور صحابہ کرام وہ خوش نصیب جماعت ہے جن کو ایک ایک دن میں کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ اس جماعت کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں جنہوں نے 23 برس تک امام الانبیاء کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی، سارا قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا، مسائل پوچھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مرید بننے کے لیے آتے تو تیرا پیر چشتی ہوگا، میرا پیر نقشبندی ہوگا، کسی کا پیر قادری ہوگا، کسی کا پیر سہروردی ہوگا، صحابہ کرام کا پیر امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اتنی بڑی خوش نصیب جماعت تھی جن کا انتخاب خداوند عالم نے خود فرمایا، اپنے نبی کے لیے جماعت بھی اللہ کا انتخاب ہے، خود پیدا کردہ خدا کے۔ اور علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے ساری دنیا کی عبادتیں، نمازیں، حج، زکوٰۃ، تلاوت، اللہ کے نبی کے صحابی کا ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرق ہے ان میں ہم نے بڑا زبردست، ان کا استاد دیکھو، ان کا پیر دیکھو، ان کا امام دیکھو۔ اگر وہ ملازمتوں میں تھے، کیپٹن تھے، میجر تھے، کرنل تھے، جنرل تھے، اس فوج کے کمانڈر ان چیف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں یہ لوگ شامل تھے، اور ان کو اتنا موت کا اشتیاق تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگ لڑے اور ایک جنگ میں بھی ہار نہ ہوئی۔ آخری وقت آیا، حضرت خالد بن ولید رو رہے تھے، کسی صحابی نے پوچھا کیا بات ہے، روئے کیوں؟ فرمایا ساری عمر جنگ کی ہے، جہاد کی ہے، اور آج بستر پہ موت آ رہی ہے۔ تو صحابی بڑا عقلمند تھا، کہنے لگا خالد یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں لقب کیا دیا ہے؟ تو فرمایا میرا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ فرمایا۔ فرمایا تو اس کا یہ مطلب ہوا اگر تم شہید ہو جاؤ تو اللہ کی تلوار ٹوٹ جائے؟ تم شہید نہیں ہو سکتے، تم تو اللہ کی تلوار ہو۔ اللہ کے نبی نے جن کو اللہ کی تلوار بتایا، ان کے روزے اور ان کی نمازیں اور ان کی عبادتیں ساری دنیا سے اعلیٰ اور ساری دنیا سے عرفہ اور ساری دنیا کی تمام نیکیوں کی جڑ ہے صحابہ کرام۔ اس لیے کبھی بھول کے بھی یہ خیال نہ کرنا کہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم احد پہاڑ سونا خرچ کرو اللہ کی راہ میں، میرے صحابی کی 2 کھجوروں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا ذوق اور تھا، ان کا شوق اور تھا، ان کی تمنائیں اور تھی، ان کی حسرتیں اور تھیں، آخری دم تک ان کی حسرتیں کچھ اور ہی تھیں جو ہمارے قریب سے نہیں گزرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، بچوں کو کھیلتے دیکھا اور ایک بچہ علیحدہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کمزور کے پاس آنا، محتاج کے کام آنا۔ اس بچے نے پوچھا کہ سب بچے کھیل رہے ہیں، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا میرے ماں باپ نہیں ہیں، ان لوگوں کے تو ماں باپ ہیں، اس لیے خوشی منا رہے ہیں، میں کیسی خوشی مناؤں؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کو ساتھ لیا، گھر لے گئے، نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، واپسی میں تشریف لائے۔ اس بچے نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑی ہوئی ہے۔ جہاں وہ بچے کھیل رہے تھے سارے بچے آ کر کے کہنے لگے تجھے کیسے یہ بات موقع مل گیا؟ کہنے لگا میرے ماں باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں، میرے باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج سے بن گئے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بن گیا۔ مدینے پاک کے اور بچے بھی رونے لگے، اے کاش ہمارے بھی ماں باپ مر جاتے، ہم بھی آج یتیم ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی پکڑ کے ہم بھی چلتے۔
कमजोरों का वारिस, बेसहारों का सहारा, जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर एक के काम आए। एक दिन बैठे बिठाए जलाबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी को गोद में बिठा लिया और प्यार करके फरमाया, जलाबीब तुम्हारी शादी हुई कि नहीं? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरा घर नहीं, दर नहीं, सर नहीं, पर नहीं, झूपड़ा भी कोई नहीं, मेरी शादी कौन करे? फरमाया, जाओ फला साहबी के पास लड़की है, मेरा जाकर के पैगाम दे दो उसे, तुम अपनी शादी कर लो। साहबी ने ये सुनकर परवाज की, चला गया, घर पे जाके दस्तक दी, घर वाला अंदर से निकला और कहने लगा, मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और पैगाम देने आया हूँ, तुम्हारी लड़की से मेरी शादी कर दो। उसने कहा, तू गरीब है, नादार है, मुफलिस है, मेरी हसीना लड़की है, तू तो वैसे भी रंग का काला, कद का भी छोटा है, किसी कर्म का भी नहीं। उसका बाप का जवाब सुन करके लड़की बोल उठी और कहने लगी, तू इसके हुस्न को ना देख, तू इसकी गरीबी को ना देख, तू इसकी नादारी और मुफलिसी को ना देख, तू इसके भेजने वाले को देख। तुम जवाब क्यों देते हो? मैं तैयार हूँ शादी के लिए। साहबी वापस आया और आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाल दिया। फरमाया, लड़की ने इरादा जाहिर कर दिया, मेरी शादी होने को है। या नबी अल्लाह, मेरे पल्ले पाई पैसा तो कोई नहीं, दमड़ा दमड़ी ढेला कोई नहीं। फरमाया, जा उस्मान गनी से 300 दिरहम कर्ज ले ले, तेरा कर्ज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह अदा करूंगा। उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 300 दिरहम कर्ज ले लिए, शादी की तैयारी कर रहा है, झोपड़े का सामान खरीद रहा है, बर्तन ले रहा है, मेरी भी जोक बसेगी, मेरा भी घर आबाद होगा, मैं भी बाल बच्चेदार बनूंगा। शादी का इंतजाम करते करते कानों में आवाज आई, इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। सहाबी ने कुरान सुना, दुकानदारों के पास गया, बर्तन वापस ले लो, जेवरात वापस ले लो, कपड़ा अपना वापस ले लो, मुझे अल्लाह ने बुलाया है। इस्लाम ने कुफर ने इस्लाम को ललकारा है। मैं कलमा बुलंद करने के लिए, कुरान का झंडा ऊंचा करने के लिए मैं शादी नहीं करना चाहता। ये भी ना सोचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछ लूं, बड़ी मुश्किल से शादी का प्रोग्राम बना है, आप ही ने बनाया है, अब मेरे लिए क्या हुक्म है, जिहाद में जाऊं या मैं अपनी शादी का इंतजाम मुकम्मल करके शादी करूं? उनके पास इतनी मोहलत कहां थी कि यूं सोचे, मिन्नतें की दुकानदारों की, अपने बर्तन वापस ले लो, अपना कपड़ा वापस ले लो, अपना सारा सामान वापस ले लो, मुझे कुरान ने बुलाया, मुझे इस्लाम ने बुलाया, कुफर ने इस्लाम को ललकारा है। मुजाहिदीन के साथ साथ होकर के चला गया। फरमाया, फजुरिहत जुरहन शदीदा, अगले सब में खड़ा होकर जंग किया। इतने जख्म आए, शनाख्त नहीं होती, पहचाना नहीं जाता। बहन ने उंगलियों के पोरों से पहचाना, अभी दम आ रहा था। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद फरमाया, मेरा जुलाई भी शादी में लगा होगा, मसरूफ होगा। किसी ने बताया, नहीं, अगले सब में खड़ा होकर जिहाद किया, अल्लाह की राह में जंग किया है और जख्मी है, दम निकलने को है। फरमाया, जल्दी करो, जख्मी हालत में मेरे पास ले आओ। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली गोद में सर रख लिया, मुस्कुराने लगा। फरमाया, फुज़ता बिरब्बिल काबा, और जमान रब्बिल काबा की कसम, तू तो बड़ा कामयाब है। क्या शौक था, तमन्ना होती थी कि मेरी मौत आए, नबी की गोद में आए, रहमत वाली झोली में आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करते हुए मेरी मौत आए। एक एक की तमन्ना है। साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जंग खत्म हुआ, जिहाद खत्म हुआ, लड़ाई खत्म हुई, जख्मियों को संभाला, गाजियों को संभाला, शहीदों को संभाला। साद बिन रबी मिलता नहीं। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमा करके रो रहे हैं, मेरा साद नहीं मिलता। किसी को बेटी याद करके रोवेगी, किसी को बहन याद करके रोवेगी, किसी की अम्मी जान रोवेगी, किसी की घरवाली रोवेगी। साद बिन रबी, दो जान मुकद्दर तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान कर दूं, तुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद फरमा रहे और मदीना तैयबा में याद कर करके रो रहे हैं। खुद फरमाया, दोनों जवान चले जाओ और पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर आवाज लगाओ, साद बिन रबी, तू जहां भी हो, तुझे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया। दो जवानों ने आवाजें लगाई, एक गाड़ में से धीमी धीरी आवाज आई, मैं चल नहीं सकता, तुम मेरे पास आ जाओ। साहबा पहुंचे, मुहद्दिसीन ने लिखा है 80 के करीब जख्म है, 80 के करीब जख्म है। तो कहने लगा, मुझे उठा के ले चलो। अल्लाह वाले उठाए कैसे, उंगली रखने की गुंजाइश नहीं है, सारा बदन कटा हुआ है, तुझे उठाए कैसे? उन्होंने कहा, इतनी हिम्मत करो, तुम कोशिश करो, अल्लाह पाक सबब बनाएगा, मेरी तमन्ना है। किसी साहबी ने कहा, अब आखिरी वक्त में क्या बीवी को देखना है? लगा नहीं। बच्चों को देखना है? लगा नहीं। फिर क्या देखने का शौक है?
انہوں نے کہا میری عمر بھر کی تمنا ہے, میری حسرت ہے, میرا آخری وقت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہوئے آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا جاؤں. اللہ پاک مجھ سے پوچھے گا دنیا سے کیا لایا, عرض کروں گا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار لایا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر چلے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کدھر؟ فرمایا سعد بن ربی مل گئے, زیارت کا متمنی ہے, دیدار کا بھوکا ہے, کچھ میں چلوں گا کچھ وہ چلے گا, درمیان میں ملاقات ہو ہی جائے گی. سعد بن ربی کو اٹھا کے لا رہے ہیں, بے ہوش ہے, خون ٹپک رہا ہے, لہو ٹپک رہا ہے, ساری جان زخمی ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی سر اپنی گود میں رکھ لیا اور پوچھا سعد بن ربی تیرا کیا حال ہے؟ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میرے دکھڑے چل گئے, میرے غم غلط ہو گئے, میری پریشانیاں چلی گئی, تیرا دیدار مل گیا, مجھے سب کچھ مل گیا. پیشانی پہ بوسہ دے کر فرمایا فزت برب الکعبہ, اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے. مسکرانے لگا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا شوق ہے, کیا کرنا ہے اس وقت؟ کہنے لگا میری تمنا پوری ہو گئی, تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر, تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر, رخساروں پہ ٹھہرے کس کی نظر, تیری پیاری ادا کا کیا کہنا. میں بڑے مقدر پہ ناز کرتا ہوں, کوئی بستر پہ مرے گا, کوئی اسپتال میں مرے گا, کوئی ایکسیڈنٹ میں روڈ پہ سڑک پہ مرے گا, کوئی بیوی کو دیکھتا ہوا مرے گا, کوئی بچوں کو دیکھتا ہوا مرے گا, کوئی ڈاکٹر کو دیکھتا ہوا مرے گا, کوئی نرس کو دیکھتا ہوا مرے گا. میں اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہوں, تیری رحمت والی گود میں دم توڑ رہا ہوں. بخاری شریف میں روایت ہے جتنی طاقت تھی پوری سے اچھل کر پلٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود سے قدموں میں اپنا رخسار مبارک رکھ دیا. تیرے قدموں میں دم نکل جائے میں بڑا کامیاب. اعلان ہو گیا سعد بن ربی شہید ہو گئے, جنازہ تیار ہے. خدا کی قسم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی کھڑے ہوئے رو رہے ہیں, اے کاش یہ موت میری ہوتی, نبی کی گود میں میرا دم ٹوٹتا, میرا آخری سانس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں جاتا. فاروق اعظم رو رہے ہیں, بڑے بڑے ذی-النورین رو رہے ہیں صحابی کہ اے کاش یہ موت میری ہوتی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی گود میں میرا دم ٹوٹتا. جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا, مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزر رہا ہے. اللہ تعالیٰ میری تیری موت بھی مدینے میں عطا فرمائے, بڑی کامیابی ہے. مدینے کی موت یوں ہی نہیں ملتی, بڑے شوق سے بڑے ذوق سے مدینے کی موت ملتی ہے. ایک ایک اللہ والے نے 40-40 سال مدینے میں گزارے اس لیے کہ موت مدینے میں آ جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی میں ایک حج کرنے کے بعد پھر حج کے لیے بھی نہیں گیا, مدینے سے باہر موت نہ آ جائے. اور ادب اتنا کرتا تھے مدینے کا, ساری زندگی میں 3 میل کے ایریے میں چھوٹا پیشاب بھی نہ کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے. اور ساری زندگی میں مدینے پاک میں جُتی کبھی نہیں پہنی, اس لیے کہ کہیں میرا جُتی والا پیر وہاں نہ رکھا جائے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک رکھا گیا تھا, بے ادبی نہ ہو جائے. ایسے ایسے اللہ والے لوگ آئیں گے, عاشق لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہیں, اور وہ توحید کا سب سے پہلے خیال کرتے ہیں. توحید کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. سارے دین کی مدار اللہ کی توحید پہ ہے. شرک بھی کرتا رہا, عبادت بھی کرتا رہا, پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھتا تھا, تو آپ ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل چل رہے ہیں جنازے کے ساتھ ساتھ. سبحان اللہ, وہ کتنا مبارک جنازہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا, اور جنازے کے ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کانٹے نہیں, روڑا نہیں, پتھر نہیں, آپ یوں تنگی سے چل رہے ہیں, کیا بات ہے؟ فرمایا انی ارا ما لا ترى. ابو ہریرہ جو میں دیکھوں تم نہیں دیکھ سکتے. کس اللہ والے نے جہاد میں آ کر کے جان دے دی, 80 کے قریب زخم کھائے, میری رحمت والی گود میں دم توڑا, جنازہ میں نے پڑھایا. اس وقت جنازے پہ اتنا رش ہے فرشتوں کا کہ جنازے کے چاروں طرف اتنا نوری فرشتہ جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہے, پورا قدم رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. پورا قدم رکھنے کی گنجائش نہیں ہے, چاروں طرف اتنا فرشتوں کا جم گٹا ہے. اور آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اتنے فرشتے نہیں تو 100-200 فرشتے تو آ جائیں, مگر کیسے آئیں؟ وہ عبادت کیسے کریں گے جو صحابہ کرام نے کی؟ ان میں جو اخلاص تھا جان دینے تک کا, وہ ہم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ غریب پروری ہم سے نہیں ہو سکتی, ہم کمزور کی ہمدردی ہم سے نہیں ہو سکتی, ماں باپ کی خدمت نہیں ہو سکتی, اور کیا عبادت کریں گے؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ ساتھ تشریف لے گئے. جنت البقیع میں جنازہ پہنچا, یوں فرمایا میت کو قبر میں رکھ کر تم چلے آؤ, قبلہ رخ میں اپنے ہاتھوں سے موڑوں گا. سبحان اللہ, اسی قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قبلہ رخ اپنے ہاتھوں سے موڑا. جب قبر سے باہر تشریف لائے تو مسکراتے ہوئے کسی صحابی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ تو فرماتے ہیں قبر بڑی وحشتناک جگہ ہے, بڑی خوفناک جگہ ہے, اور آپ ہنستے ہوئے تشریف لائے. فرمایا میں کیا کروں, سعد بن ربی جس وقت قبر میں رکھا میں نے قبلہ رخ منہ موڑا تو وہ خود ہنس رہا تھا. یا رسول اللہ قبر میں ہنس رہا تھا؟ فرمایا ہاں,
کہ حور و غلمان نے کھڑکی کھولی اور تمام کے تمام نے اس کو مبارکباد دی، جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اور حور و غلمان کا جمگٹا دیکھ کر وہ ہنسنے لگا، میں سعد کو دیکھ کے ہنسنے لگا، وہ ان کو دیکھ کے ہنسنے لگا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ عید میں کتنے بھائی ہمارے ساتھ عید کی نماز میں شامل تھے، خوشیوں میں شامل تھے، کتنی بہنیں بیٹیاں شامل تھیں، لیکن مختلف بہانوں سے بوسینیا میں، ہندوستان میں، کشمیر میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آدمی دنیا سے چلا گیا۔ آج وہ قبروں میں آگے بڑھ رہے ہیں، میری تیری دعاؤں کے منتظر ہیں کہ لوگ روزہ رکھ کر ہماری بخشش مغفرت کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگوں آخرت کی تیاری کرو، موت آنے والی ہے، چلنے والی نہیں۔ ارشاد فرمایا جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، لوگ اتنے بگڑے گئے، معاشرہ اتنا برباد ہوگا، ماحول اتنا غلط ہوگا، کلمہ پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے موت نہیں آئے گی، درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا خطرناک وقت آئے گا، صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت ایسا آئے گا، ہر کمرے سے، ہر بلڈنگ سے، ہر کوٹھی سے، ہر بنگلے سے، چاروں طرف سے کنجری کی آواز آنے لگے گی۔ اس لیے قرآن کریم للکارتا ہے، کہتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ لوگوں زیادہ حرکت نہ کرو، زیادہ کرنا دکھاؤ، میں اپنی بےنیازیوں پہ اگر آ گیا پھر خاندان کی بات نہیں، قبیلوں کی بات نہیں، میں تو ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے۔ فرمایا پہلے یہی فکر کرو کہ نہ جانے کس حال میں موت آئے گی۔ کئی اللہ والے ایسے ہیں کہ نماز میں سجدہ کرتے ہوئے موت آ جاتی ہے۔ میرے علم میں ہے کئی بزرگ جن کی قرآن پڑھتے پڑھتے موت آ گئی، دوسری پڑھتے ہوئے موت آ جاتی ہے، وضو کرتے ہوئے موت آ جاتی ہے، اللہ کے دربار میں سجدہ کرتے ہوئے موت آ جاتی ہے۔ تو ہم اپنے آخری وقت کو، عید ہو، شبرات ہو، کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، موت بلانے والی چیز نہیں ہے، وہ آئے گی اور آ کے رہے گی، اور فکر یہ کرنا ہے کہ نہ جانے کس حال میں آئے گی۔ قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ قرآن کہتا 360 رگیں ٹوٹیں گی، اعضاء چھوٹیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی، زبان کلمہ نہ پڑھ سکے گی۔ اس لیے یوں نہ کرنا کبھی رمضان گزر گیا نماز چھوڑ دے، نہ پھر تو بے نماز ہو کے مرے گا، عورتیں بھی بے نماز ہو کے مریں گی۔ کسی نے رمضان میں شوق سے 1 قرآن ختم کیا، کسی نے 2 کیے، کسی نے 15 سپارے کیے، یہ پکا وتیرہ بنا لو، قرآن کریم کی ہر روز زیارت کرو، چاہے آدھا پارہ پڑھو، چاہے 1 سورت تلاوت کرو، اور دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھتے نیک عمل کرتے موت عطا فرمائے، اور سارے عالم کے مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے، سارے عالم کے بیماروں کو شفا عطا فرما، بوسینیا، کشمیر، ہندوستان جتنے لوگ مصیبت زدہ ہے سب کی مصیبتوں کو اللہ پاک دور فرمائے، اور ہر آدمی کی عبادت، تلاوت، تراویح، قرآن پڑھنا، سننا اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔